مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ہوتا ہے کئی شرابی کبابی دانی ہوتے ہیں اور پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ حلال کا رزق کبھی نہیں ہوتا، یہ یقین کر لینا۔ ایسے لوگوں کو پاس اگر پیسہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا حرام کا پیسہ ہوتا ہے، مشتبہ پیسہ ہوتا ہے۔ حلال کا رزق کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ معصیت کر رہا ہو اور اس کو کھلا حلال رزق مل جائے، نہیں، اس کی غفلت بتا رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے مال کے مصرف سے ان کے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لوگوں کے مال کے مصارف سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ حلال کا رزق ہے یا نہیں، اس لیے کہ حلال کا رزق ہوگا تو نیک کاموں پر لگے گا، حرام کا ہوگا تو گناہوں میں صرف ہو رہا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتے ہیں حضرت آپ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال کے مصارف سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اچھا ایسے کرو، یہ پیسے ہیں اور یہ تم شہر میں لے جاؤ اور جس بندے کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ غنی نظر آتا ہے، محتاج نہیں ہے، سائل نہیں ہے، بے شک اس کو دے دو اور پھر دیکھو کہ یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے جا کے شہر میں دیکھا ایک بندہ، بڑے اچھا اس کا لباس، بڑا اس کا جو ہے وہ چہرہ ایسا کہ جیسے بڑے شرفاء کا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ میں تھیلا لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بندہ تو واقعی سائل نہیں ہو سکتا، اس نے پیسے اس کو دے دیے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ بعد میں پتہ ضرور کرنا کہ وہ اس نے صرف کہاں کیے۔ دینے کے بعد تھوڑی دیر یہ پیچھے لگ گیا، اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بندہ دوسری گلی میں مڑا اور تھیلا اس نے پھینک دیا اور ایک دکان کے اندر چلا گیا، وہاں سودا خریدا اور گھر کے اندر لے کر گیا۔ اس نے جا کے دروازہ کٹکھٹایا، اس نے کہا جی کہ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ پوری صورتحال کی حقیقت بتا دیں۔ اس نے کہا دیکھو میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر 3 دن فاقہ گزر چکا اور گھر کے بچے اس وقت مرنے کی حالت میں پہنچ گئے فاقے کی وجہ سے، میں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے مشقت کے قابل نہیں، نہ ہم کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں لے سکتے ہیں، تو آج بچوں کو اس فاقے کی حالت میں تڑپتا دیکھ کر میں اٹھا اور میں نے باہر ایک مردہ بکری کو دیکھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کا گوشت لے جاتا ہوں، میرے بچوں کے لیے اس اضطرار کی حالت میں یہ حلال ہے۔ میں نے وہ بکری کی ران کاٹی میں لے کے جا رہا تھا، آپ نے مجھے پیسے دے دیے، اب میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام، میں نے اس کو پھینک دیا۔ دکان سے جا کے میں نے چیزیں خریدی اور جا کے گھر والوں کو دی کہ ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی، چنانچہ وہ جو پیسہ آپ نے دیا وہ سید گھرانے کے بچوں نے اضطرار کی حالت میں استعمال کیا۔ حیران ہو گیا، حضرت کو آ کے بتایا، حضرت نے فرمایا اب اپنا پیسہ بھی نکال اور جس کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتے ہیں نا اس کو جا کے دے، اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ پیسے لے کے نکلا، اس نے بازار میں ایک بندے کو دیکھا جو ذرا لنگڑا بھی تھا اور فقیر بنا ہوا تھا، چنانچہ اس نے سمجھا کہ یہ معذور بھی ہے فقیر بھی ہے، اس کو پیسے دیتا ہوں، پیسے اس کو دے دیے۔ اس کے بعد اس کے پیچھے چلا، دیکھا کہ وہ سیدھا ایک ایسی دکان پر گیا جہاں چرس بکا کرتی تھی، اس لنگڑے نے وہاں ان پیسوں کی کچھ چرس خریدی، پھر اس کے بعد وہ لنگڑا نوجوان ایک طوائف کے گھر گیا
اور جو پیسے اس نے دیے تھے اس سے زنا کا مرتکب ہوا. اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس کو کھلا کھلا بتا دیا. تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ نے سچ کہا، میرا پیسہ مشتبہ تھا، میں نے اپنی طرف سے صحیح بندے کو دیا، لیکن اس نے بھی اس کو گناہوں کے کاموں میں استعمال کیا. آپ کا پیسہ حلال کا تھا، میں نے ظاہر میں ایک ایسے بندے کو دیکھا جو غیر مستحق تھا، مگر اللہ نے آپ کے پیسے کو مستحق جگہوں پر جا کر لگوا دیا. تو وہ فرماتے تھے ہم مال کے مصارف سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں. یہ آ کدھر سے رہا ہے؟ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ فاسق و فاجر ہے اور خوب مال پیسے کی بہتات ہے، تو آپ اتنا یقین کر لیں کہ حلال کا پیسہ اتنا کھلا کسی کو نہیں مل سکتا. کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسئلہ ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ گناہوں کے برے انجام میں سے زوال المحابہ، اس بندے کی جو ایک